بچوں کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جب لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے تو ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ آج کل اس میں دو تین چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرنا اشد ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی سے بھی ملاقات کرتے وقت زیادہ بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بچے ذرا فرینڈلی ہوتے ہیں، جلدی دوستی کر لیتے ہیں اور جلدی گھل مل جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بے تکلف ہو جانا کسی کے ساتھ یہ بھی مناسب بات نہیں ہوا کرتی۔ اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگلا بندہ اگر اچھی عادات کا مالک نہیں ہے تو آپ کے بچوں کا اس کے ساتھ جلدی بے تکلف ہو جانا اس کو بھی بری عادات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی بے تکلفی نہیں ہوتی بلکہ بے توجہی ہوتی ہے کہ ایک آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف نہ نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، بلکہ آپ نیچے اپنے موبائل میں یا ٹیب میں یا اپنی کسی سوچ میں مگن ہیں۔ آپ ہوں ہاں کا جواب تو دے رہے ہیں لیکن وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اور آپ اس سے بے توجہی برت رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حد ہے دوسری، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اعتدال ایک بہترین راستہ ہوا کرتا ہے، نہ تو اتنی بے تکلفی کہ آپ بالکل ہی اس کے ساتھ چند ہی لمحوں میں گھل مل جائیں، اور نہ اتنی بے توجہی کہ آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرے اور ایک گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ اس کے بات کا زبان سے صحیح انداز سے جواب ہی دینا گوارا نہ کریں بلکہ ہوں اور ہاں کے اندر رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ حد اعتدال میں رہتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کا طریقہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ دوسری چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آ کر کلام کرتا، ہمیں تو سیرت طیبہ سے بہترین رہنمائی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آتا اور آ کر ملاقات کرتا اور کوئی بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر کے اس کی بات کو نہیں سنتے تھے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے، کوئی بندہ ادھر آیا، آپ نے صرف تھوڑا سا کان اس کی طرف کر دیا، آپ نے کہا جی بولو کیا بات ہے، یا کوئی بندہ آیا، آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے کہا جی بولتے رہو میں سن رہا ہوں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم حاضر خدمت ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال اخلاق کی وجہ سے پوری طرح بقایا کام کو چھوڑ کر پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کسی سے بات چیت کرنی ہے اور ملاقات کرنی ہے۔ یعنی آپ جب ملاقات کر کے اس سے ہٹیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ایسے انسان سے تو مجھے دوبارہ ملاقات کرنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو کہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ناواقف لوگوں سے ملاقات کرنے کا، جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں نہ ہمارے وہ پڑوسی ہیں، بلکہ ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں تو کوئی ملاقات ہو گئی، کسی دکان پہ رکے، دکاندار سے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے ساتھ یہ ناواقف لوگ ہیں۔ ہمیں راستے میں کوئی مل گیا جو کہتا ہے کہ مجھے آپ مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، کھانا کھلا دو، مجھے جو فلانی چیز کی ضرورت ہے یہ پوری کر دو۔ یا بعض جو ہیں وہ ایسے حلیے میں جو کہ فقیرانہ حلیہ ہوتا ہے ملتے ہیں، اور مل کر آپ کو اور پہلی دفعہ ہی ملتے ہوئے بے تکلف ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے دل کی راز اور دل کی باتوں کو جان گیا ہوں اور تمہیں تو آج تک کوئی مخلص آدمی ملا ہی نہیں۔ اور اس طرح کی جو دو چار باتیں کرنے والے اور کسی کو امپریس کرنے کی کر کے پھر اس سے لوٹنا اور اس کے پیسوں کو بیجا خرچ کروا دینا، ان چیزوں سے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی بچوں کو یہ سکھانے کی چیز ہے کہ گھر سے باہر کا آدمی
ناواقف آدمی، اس سے آپ کو کس طرح ملاقات کرنی ہے، اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی اگر ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے تو وہ بھی ایک حد میں رہتے ہوئے، اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری بچوں کی تربیت کا حصہ ہیں، اور یہ والدین کو سکھانی پڑیں گی۔ یہ سکھائیں گے تو بچوں کو دوسروں لوگوں سے ملاقات کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔